بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال الدین کے دونوں بھائیوں ازلاق سلطان اور آگ سلطان اور ان دونوں کے لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے منگول سردار قراچہ، آگ ملک اور تربائی جس وقت اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے گری ہوئی ایک وادی میں سے گزرنے لگے تھے تو اس وادی سے نکل کر آگے جانے کے لیے جو درہ تھا اس کے قریب اورخان اور غیاث الدین اپنی لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑے ہوئے۔ درہ کے آگے اورخان کا لشکر خوب پھیلا ہوا تھا، جبکہ اورخان اور غیاث الدین دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار اپنی لشکر کے آگے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے منگول سردار تربائی جو اپنے لشکر کے آگے آگے تھا چونکا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اس نے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں منگول سردار قراچہ اور آگ ملک بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آنے والے سارے منگولوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ تربائی تھوڑی دیر تک اورخان اور اس کے لشکر کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑا سا آگے جا کر بلند آواز میں بولا، تم لوگ کون ہو؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے ہماری راہ کیوں روکی ہے، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ تم سب کون ہو، تاکہ جب تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو ہمیں خبر ہو کہ ہم نے کس کا قتل عام کیا ہے۔ اس پر اورخان نے بھی اسی کی طرح بلند آواز میں جواب دیا، پہلے یہ تو بتا تو کون ہے؟ اس پر تربائی بولا، دیکھ میں منگول سردار تربائی ہوں، میرے ساتھ دو اور منگول سردار قراچہ اور آگ ملک ہیں، اور ہم تمہارے سلطان جلال الدین کے بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان دونوں کو قتل کر کے اور ان کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے بعد ادھر آئے ہیں۔ لگتا ہے تم علاء الدین کی موت کے بعد اس کے منتصر ہونے والے لشکر کا ایک حصہ ہو اور خود ہی اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے ہمارے سامنے آن رکھے ہو۔ اس پر اورخان بولا، دیکھ تربائی، میں تجھے تیرے دوسرے دو سردار قراچہ اور آگ ملک تینوں کو ہلاک کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، اگر میرے خداوند نے مجھے مہلت دی تو میں یہ قسم پوری کروں گا۔ دیکھ تربائی، میرا نام اورخان ہے، میرے ہی بھائیوں نے تمہیں قراچہ اور آگ ملک کو مرو شہر کے کنڈرات کے قریب رات کی تاریکی میں بدترین شکست دی تھی اور تم اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آج ان وادیوں میں تربائی میں تیرا سر قلم کرنے کی کوشش کروں گا اور تیرے لشکر کی حالت ایسی کروں گا جیسی مرو شہر سے باہر ہوئی تھی۔ اورخان کے خاموش ہونے پر تربائی بڑی برہمی میں بولا، اورخان، میں نے تیری بہادری، تیری شجاعت، تیری جنگی مہارت کے بڑے چرچے سن رکھے ہیں، پر سن، ہم منگول وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں میں پنسی دھنک میں آتش فشاں کے سیال بن کر اتر جانے کا فن جانتے ہیں۔ اس پر اورخان بھی بلند آواز میں بولا، دیکھ تربائی، کون کمبخت تم لوگوں کے سامنے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا؟ یوں بڑھ چڑھ کر گفتگو نہ کرو، جب تم ہم پر حملہ آور ہوگے اور اس حملے کے جواب میں جوابی کارروائی کروں گا تو تم اپنے اور اپنی لشکریوں کو ہمارے لیے پانی کے بلبلوں، ہوا کی بگولوں، بجھی ہوئی آگ اور سیاہ رات کے سایوں کی طرح بے ضرر محسوس کرنے لگو گے۔ منگول سردار تربائی نے اورخان کی اس ساری گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی سرخ رنگ کی ایک جھنڈی فضا میں لہرا دی تھی، شاید یہ اس کے حملہ آور ہونے کا اشارہ تھا۔ سرخ جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ تربائی، قراچہ اور آگ ملک تینوں منگول سردار آگے بڑھے اور اورخان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اورخان اور غیاث الدین دونوں منگولوں کے اس حملے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے۔ جب منگول حملہ آور ہوئے تو بڑی جان فشانی، بڑی بے جگری کے ساتھ اورخان اور غیاث الدین نے منگولوں کے اس حملے کو روکا۔ کچھ دیر تک اورخان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے حملوں کو بڑی آسانی سے روکتا رہا۔ اس کے بعد اورخان نے اچانک فضا کے اندر سرخ جھنڈی بلند کی۔ سرخ جھنڈی کا یہ اشارہ دیکھتے ہوئے جہاں منگول دنگ رہ گئے تھے وہاں اورخان کے لشکری یہ اشارہ ملتی ہی دفاع سے نکل کر منگولوں پر خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت اورخان اپنی لشکر کے ساتھ دفاع سے نکل کر جارحیت پر آیا تھا اور بڑھ چڑھ کر اس نے منگولوں پر حملے شروع کیے، اچانک منگولوں کی پشت کی طرف سے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر پاسبانوں کا سالار نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے چوپان بھی تھے جو سب کے سب سرخ نقابوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کوہستانوں کے اوپر ایک بار پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی تو اس کا گھوڑا کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے بری طرح ہنہنایا۔ اپنے پیچھے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سن کر منگول پریشان ہو گئے تھے، جبکہ اورخان اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر سکون اور امیدیں ہی امیدیں تھیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے
کہ پاسبانوں کا سالار ان کی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ پھر اس کوہستانی سلسلے کے اوپر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے پاسبانوں کے سالار نے اپنی لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سنو بدر کے مقدس میدانوں، احد کی متبرک چٹانوں، صفا اور مروہ کی نورانی وادیوں کے امانت داروں، آگے بڑھو اور ان منگولوں کو بتاؤ کہ مسلمان زندہ اور بیدار ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اگر انہوں نے وقتی طور پر اپنی تلواروں کو ہمارے خون میں ڈبویا ہے تو یہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری نہیں بلکہ ہماری اپنی قوم کی سہل نگاری اور حماقت و سستی ہے۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور بڑی تیزی سے وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے لشکری بھی یاجوج ماجوج کی طرح کوہستانی سلسلے سے اتر کر وادی کی طرف بڑھے تھے۔ پھر منگولوں کے قریب آ کر پاسبانوں کا سالار اپنی لشکر کے ساتھ لہروں کے ارتعاش کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے بھی منگول کچھ زیادہ پریشان اور فکرمند نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ پاسبانوں کے سالار اور خان کے لشکر کو ملا کر بھی جب موازنہ کیا جائے تو منگولوں کے لشکر کی تعداد کہیں زیادہ تھی، لیکن تھوڑی سی جنگ کے بعد سامنے کی طرف سے خان اور پشت کی طرف سے پاسبانوں کے سالار نے جب خونخوار انداز میں منگولوں کی حالت گناہ اور ظلم کی لٹتی کھیتی جیسے بنا کر رکھ دی تو منگول دنگ رہ گئے۔ پاسبانوں کے سالار نے چونکہ پشت کی طرف سے منگولوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لہٰذا منگولوں نے فوراً اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ آدھے حصے کے لشکر کے ساتھ تربائی خان کا مقابلہ کرنے لگا تھا، دوسرے آدھے حصے کے ساتھ کراچا اور آک ملک پاسبانوں کے سالار کے آگے جم گئے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک خان اور پاسبانوں کے سالار کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ جلد ہی منگولوں کے سرداروں نے اندازہ لگایا کہ خان اور پاسبانوں کا سالار دونوں طرف سے ان پر چھاتے ہوئے مکمل طور پر ان کا قتل عام شروع کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منگول سرداروں نے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہا۔ خان بھی شاید ان کے فرار کا اندازہ لگا چکا تھا، لہٰذا وہ اب محافظ دستوں کے ساتھ بڑی خونخواری سے تربائی پر حملہ آور ہوا اور منگولوں کو کاٹتا مارتا تربائی کے قریب جا پہنچا۔ پھر اچانک خان نے کمند پھینکی، پہلی ہی بار کمند تربائی کے گلے میں جا کر پھنسی۔ جب ایک جھٹکے کے ساتھ خان نے اپنی کمند کھینچی تو تربائی اپنے گھوڑے سے گر کر بری طرح زمین پر گھسٹتے ہوئے شور و واویلا کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر خان نے اپنی جنگلی اور وحشی گھوڑے کو ایل لگائی اور اسے پیچھے ہٹاتا چلا گیا تھا۔ اس طرح خان تربائی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے کافی پیچھے لے گیا تھا۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے خان نے اپنے چند ساتھیوں کو حکم دیا کہ تربائی کے گلے سے کمند نکال دی جائے اور جنگ کے خاتمے تک اسے حراست میں رکھا جائے۔ خان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے چند لشکری حرکت میں آئے، انہوں نے فوراً تربائی کے گلے سے کمند نکال دی اور تربائی کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد خان پھر اپنی لشکر کے ساتھ منگولوں پر ناقابل برداشت ضربیں لگانے لگا تھا۔ خان کے ہاتھوں منگول سردار تربائی کے گرفتار ہونے کی خبر لشکر میں آن کی آن میں پھیل گئی۔ یہ خبر پھیلنی تھی کہ منگولوں کے اندر جو پہلے ہی افراتفری کا شکار تھے بددلی کے آثار نمودار ہوئے۔ منگول سردار کراچا اور آک ملک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنی لشکریوں کو جھنڈی کے اشارے دیے اور یہ اشارے پاتے ہی منگول بائیں طرف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر خان اور پاسبانوں کے سالار نے تھوڑی دور تک ان کا قتل عام کیا، پھر وہ میدان جنگ میں لوٹ آئے تھے۔ دونوں منگول سردار کراچا اور آک ملک اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے جس میں جنگ ہوئی تھی۔ پھر دونوں آمنے سامنے آئے، ایک ساتھ مسکراتے ہوئے وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور بھاگ کر ایک دوسرے سے بغیر ہو گئے تھے۔ اس موقع پر پاسبانوں کے سالار نے خان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، خان میرے بھائی، میں تجھے اس کامیابی پر، اس فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پر خان بولا، پاسبان میرے بھائی، جس طرح میں مبارکباد کا مستحق ہوں ایسے ہی تم بھی اس فتح میں برابر کے حقدار ہو۔ پاسبان میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ، میں نے منگول سردار تربائی کو زندہ گرفتار کیا ہے۔ جنگ کے دوران میں نے اس پر کمند پھینک کر اسے زندہ پکڑا ہے، اس لیے کہ اس تربائی نے میرے بھائی تغرل خان اور قبیل خان کو قتل کیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان تینوں منگول سرداروں کو قتل کروں گا۔ دیکھ پاسبانوں کے سالار، ان تینوں میں سے ایک تربائی پر تو میں اپنی گرفت کر چکا ہوں، باقی دو بھی مجھ سے بچ کر کہیں نہ جائیں گے، ایک نہ ایک روز میں ان پر نزول ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس طرف چل دیے جہاں منگول سردار تربائی کو حراست میں رکھا گیا تھا۔ ایک بڑی سی چٹان کے پاس خان کے 3 لشکری تربائی کو پکڑے کھڑے تھے۔
وہاں آ کر عرخان اور پاسبانوں کا سالار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ غیاث الدین اور پاسبانوں کے سالار کے چند سرکردہ ساتھی بھی وہاں آ جمع ہوئے تھے۔ عرخان اور پاسبانوں کا سالار جب تربائی کے نزدیک گئے تو تھوڑی دیر وہ باری باری بڑے غور اور بڑی پریشانی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ پاسبانوں کے سالار کی عقابی نگاہیں تربائی پر جمی ہوئی تھی۔ اس موقع پر تربائی بولا اور عرخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ عرخان، تیری بہتری تیری بلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے اور تو مجھے جانے دے۔ دیکھ، اگر تو نے مجھے نقصان پہنچایا یا مجھے قتل کیا تو اگر زمین کی تہہ میں بھی اتر گیا یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کیوں نہ چڑھ گیا، چنگیز خان اور اس کے لشکری اور اس کے سالار سائے کی طرح تیرا تعاقب کر کے تجھے قتل کر کے رہیں گے۔ قبل اس کے کہ عرخان اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہتا، پاسبانوں کا سالار حرکت میں آیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا ایک تمانچہ اس نے اس زور اور قوت کے ساتھ تربائی کے منہ پر دے مارا کہ تربائی کئی بل کاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ پھر پاسبانوں کا سالار گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تیرے چنگیز خان اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کی ایسی کی تیسی، خدا کی قسم آج اگر میری قوم انتشار اور سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بزدلی کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو ہم مسلمان تم منگولوں کا صحرائے گوبی تک ایسا تعاقب کرتے جس طرح بھیڑیے بے ضرر بھیڑوں کے ریوڑ کا تعاقب کرتے ہیں۔ سن تربائی، یہ دھمکی تو کسی اور کو دینا، ہم ایسی خالی خولی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھ، مرو شہر کے اندر تو نے اسی عرخان کے بھائی تغرل خان کو ختم کیا تھا اور مرو شہر کے کنڈرات کے باہر تمہارے ہاتھوں عرخان کا دوسرا اور سگا بھائی قبیل خان مارا گیا، لہٰذا تجھے کیسے اور کیوں کر معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ، اگر عرخان نے تجھے قتل کرنے کی قسم نہ کھائی ہوتی تو قسم خداوند ذوالجلال کی میں ابھی تیری گردن پر ایسا ہاتھ مارتا کہ تیری گردن توڑ کر تیرا خاتمہ کر دیتا۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے عرخان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا، جس کے جواب میں عرخان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی اور بلند کر کے تربائی پر برسائی اور تربائی کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ عرخان اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ اس کا ایک مخبر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عرخان کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا، پھر عرخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ یہ خبر تو ہمیں پہلے ہی پہنچ گئی ہے کہ بحیرہ کیسٹیپین کے اندر سلطان علاء الدین مر چکا ہے۔ اپنی موت سے پہلے سلطان علاء الدین نے اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح علاء الدین کے موت کے بعد اب جلال الدین ہی مسلمانوں کا سلطان ہے۔ باپ کی موت کے بعد جلال الدین اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم آیا۔ چنگیز خان کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا کہ جلال الدین خوارزم آیا ہے، اس لیے کہ چنگیز خان جلال الدین کو اپنے لیے ایک انتہائی خطرناک شخص خیال کرتا ہے۔ دوسری طرف جلال الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ منگول خوارزم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خوارزم سے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ نکل بھاگا اور منکشلاخ شہر کا رخ کیا، اس لیے کہ سلطان جلال الدین کو خبر ہوئی تھی کہ آپ نے منکشلاخ میں قیام کیا ہوا ہے۔ منکشلاخ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہی تینوں منگول سردار جن کی آپ سے ان وادیوں میں جنگ ہوئی ہے سلطان کی راہ روک کھڑے ہوئے، لیکن سلطان نے انہیں بدترین شکست دی۔ اس طرح سلطان ان کے ہاتھوں سے بچ کر منکشلاخ شہر کی طرف چلے گئے، لیکن سلطان کے دونوں بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان کی بدبختی کے سلطان کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی منکشلاخ کا رخ کیا۔ تینوں منگول سرداروں نے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ لیکن اے امیر، آپ نے ان وادیوں میں کیا خوب ان منگول سرداروں سے انتقام لیا ہے۔ اے امیر، جو اچھی خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے 10 میل آگے کھلے میدانوں کے اندر سلطان جلال الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ ان کا عزم یہ ہے کہ وہ منکشلاخ شہر میں آپ سے جا ملے۔ یہ خبر سننے کے بعد عرخان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، اس جنگ میں جو کچھ بھی منگول یہاں چھوڑ کر بھاگے ہیں، آؤ اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں اور یہاں سے کوچ کریں۔ تم بھی اپنے لشکر کے ہمراہ ہمارے ساتھ چلو۔ دونوں بھائی اپنی لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے اپنے تعاون اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاسبانوں کے سالار نے عرخان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اس جنگ میں جو کچھ بھی منگولوں سے ان کے ہاتھ لگا تھا انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا۔ پھر وہ اپنے متحدہ لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ خوارزم شہر سے منکشلاخ جانے والی شاہراہ کے کنارے کھلے میدانوں میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ آدھے لشکر کو انہوں نے سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، جبکہ لشکر کے باقی حصے کو انہوں نے بالکل مسلح حالت میں مستعد کر دیا تھا
تاکہ اگر بے خبری کی حالت میں منگول حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو اپنا دفاع کر کے جوابی حملہ کیا جا سکے۔ دوپہر کے قریب سلطان جلال الدین اپنی لشکر کے اندر لشکریوں کے لیے پکنے والے کھانے کی نگرانی کر رہا تھا کہ ان کا ایک مخبر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا لشکر گاہ میں داخل ہوا، جہاں لشکر کے لیے کھانا پک رہا تھا اور سلطان قریب تھے۔ اس مخبر نے اپنے گھوڑے کو روکا، پھر وہ نیچے اترا اور بھاگتا ہوا سلطان کے قریب آیا۔ بڑی ارادت مندی اور اطاعت کے اظہار میں وہ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کے لیے ایک اچھی اور خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ آپ اپنی لشکر کے ساتھ اورخان کے پاس منکشلاغ جانے کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اورخان ان دنوں منکشلاغ میں نہیں ہے۔ اس پر سلطان نے چونک کر پوچھا، اگر اورخان اپنی لشکر کے ساتھ منکشلاغ شہر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس پر وہ مخبر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ منگولوں کے اچانک حملے سے بچ کر اس طرف نکل آئے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دونوں بھائی ازلاق اور آگ سلطان بھی اپنی لشکروں کو لے کر آپ کی طرف آئے تھے تاکہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر منگولوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکیں، لیکن منگولوں کو بھی ان کے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا منگولوں کے تینوں سردار قراچہ، آک ملک اور تربائی گھات میں بیٹھے رہے، اور جب آپ کے بھائیوں کے لشکر ان کی گھات کے پاس سے گزرے تو وہ اچانک نمودار ہوئے اور آپ کے بھائیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بھائیوں اور ان کے سارے لشکریوں کو ان تینوں منگول سرداروں نے تہہ تیہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے چہرے پر پریشانی اور تفکرات رقص کرنے لگے تھے۔ پھر وہ بڑے غور سے سوالیہ انداز میں اپنے اس مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تم کیسی اچھی خبر لائے ہو؟ کیا اس خبر کو اچھی خبر کہا جا سکتا ہے؟ ایک اچھی خبر سے تمہاری یہ مراد ہے کہ ازلاق سلطان، جسے ولی عہد سے محروم کر کے میرے باپ نے مجھے ولی عہد بنایا تھا، مارا گیا ہے؟ تو یہ خوشی کی بات نہیں، انتہائی دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ میں اپنے دونوں بازوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ ازلاق سلطان کو میں ولی عہد کی حیثیت سے تسلیم کر چکا تھا اور اب اس نے اپنی زبان سے خود مجھے سلطان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر وہ مخبر فوراً بولا، سلطان محترم، میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی، جو خوشخبری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی باقی ہے۔ اس پر جلال الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مخبر پھر بولا، سلطان محترم، منگول سردار قراچہ، تربائی اور آک ملک جب آپ کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کا صفایا کرنے کے بعد جس قدر سامان تھا اسے لوٹ کر جانے لگے تو اگلی صبح کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وادی میں وہ سفر کر رہے تھے کہ اورخان اپنی لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑا ہوا۔ اورخان کو اس کے مخبروں نے تربائی، قراچہ اور آک ملک کی نقل و حرکت سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اورخان نے ان سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان محترم، پھر ایسا ہوا کہ ان تینوں منگول سرداروں اور اورخان کی جنگ ان وادیوں میں ہوئی۔ جس وقت جنگ اپنے زوروں پر تھی تو منگولوں کی پشت کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس کا یہ حملہ ایسا زوردار اور اچانک تھا کہ اس نے پشت کی طرف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان وادیوں کے اندر ایک طرف سے اورخان، دوسری طرف سے پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے اندر موت کا رقص شروع کر دیا تھا۔ اس لڑائی کے دوران منگول سردار تربائی کو کمند کے ذریعے زندہ گرفتار کر لیا اور بعد میں اس کی گردن مار دی گئی۔ سلطان محترم، ان وادیوں میں اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے تینوں منگول لشکروں کو بدترین شکست دی اور ان کے لشکر کا قتل عام کیا۔ تربائی تو گرفتار ہو کر مارا گیا، لیکن دوسرے منگول سردار قراچہ اور آک ملک اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں اورخان اور پاسبانوں کے سالار کے ہاتھوں وہ سارا سامان بھی لگا جو وہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور اب اورخان کو اس کے مخبروں نے آپ کے یہاں پڑاؤ کرنے کی اطلاع کر دی ہے، جس کے جواب میں اورخان اور پاسبانوں کا سالار دونوں ہی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے لبوں پر خوشی اور سکون سے ملا جلا تبسم نمودار ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سلطان کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد وہ بڑی عقیدت، بڑی ارادت اور شفقت میں کہہ رہا تھا، اورخان میرے بھائی، تو نے کیا خوب نوائے پریشان اور صدائے بہنگم کی طرح منگولوں کو اپنے سامنے سے ہانکا ہے۔ میری تیرے لیے دعا ہے کہ دونوں جہان کا مالک تجھے ابدی فتح عطا فرمائے۔ دیکھ میرے نیک خو بھائی، ایک بار پھر میں غائبانہ طور پر تیری طاقت، تیری قابلیت، تیری قوت ارادی کو سلام کرتا ہوں۔